آپ نے حدیث پاک بیان کی ہے تو اس میں یہ آیا کہ ان چار مبارک ہستیوں کو آپ نے چادر کے نیچے لیا. تو یہ الگ سے ان چار ہستیوں کو چادر میں لے کر دعا کرنے کی کیا وجہ تھی؟ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا میں ان میں نہیں ہوں؟ اس کی کچھ وضاحت فرما دیں. میں ان میں سے نہیں ہوں. تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ میرے پاس مسند احمد بن حنبل کی حدیث ہے. انہوں نے سوال یہ کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا مولا علی پاک کو، سیدہ فاطمہ الزہرا کو اور حسنین کریمین کو ہی اپنی چادر کے نیچے کیوں لیا، باقیوں کو کیوں نہیں لیا؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بھائی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ازواج طیبات کا معاملہ ہے وہ میں نے پہلے شروع میں گفتگو میں کہہ دیا. سورۃ الاحزاب کی آیت کی روشنی میں سیاق و سباق کے ساتھ ہم پڑھیں، اور اس پر اہل سنت کا اتفاق ہے کہ یہ آیات انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ حضور کی بیویوں کے بارے میں نازل ہوئی. اب یہ آیات جو ہیں یہ آلریڈی پہلے ہی بیویوں کے حق میں نازل ہو چکی ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ جو فضیلت حضور کی ازواج کو ملی تھی، اس فضیلت میں اپنی بیٹی مولا علی اور حسنین کریمین کو شامل کرنے کے لیے حضور نے ان کو مبارک چادر کے نیچے لے کے رب کی بارگاہ میں دعا فرمائی. توجہ کیجئے، حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو بھی شامل کر لے. اب اصولی طور پہ ہوتا یہ ہے عام ہمارے عرف کے اندر کہ جب بیٹیاں نکاح کے بعد اپنے خاوند کے گھر چلی جاتی ہیں تو وہ اپنے خاوند کی اہل بیت ہوتی ہیں. بھئی توجہ ہے آپ کی، وہ اپنے خاوند کی اہل بیت ہوتی ہیں. عام طور پہ یہی ہوتا ظاہر ہے کہ جس کے گھر میں جائیں گی تو بیوی اپنے شوہر کی اہل بیت، اور پھر اس بیوی سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ اپنے والد کی اہل بیت میں شامل ہو گئے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی اعزاز اور پروٹوکول عطا فرمایا ہے سیدہ پاک مولا علی اور حسنین کریمین کو، کہ اگرچہ سیدہ پاک نکاح ہونے کے بعد مولا علی کے گھر جا چکی ہیں، مولا علی کے اہل بیت ہیں، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے کے اعزاز عطا فرمایا، اضافی ان کو فضیلت میں شامل کیا ہے کہ یا اللہ ان کو بھی میری اہل بیت میں شامل فرما دے اور ان سے بھی رزق کو دور فرما کے انہیں ستھرا فرما دے. اب مسند احمد بن حنبل کی 26010 نمبر حدیث ہے جو میرے پاس یہ نسخہ دارالاحیاء تراث بیروت لبنان سے چھپا ہوا. اس میں اسی حدیث کے آگے وضاحت ہے. سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی یا رسول اللہ الست من اہلک، حضور میں آپ کی اہل میں سے نہیں ہوں؟ آپ نے ان کو چادر کے نیچے لیا، میں آپ کی اہل بیت میں سے نہیں ہوں؟ قال بلا، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں؟ تو سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فادخلی فی الکساء، اے ام سلمہ تم بھی چادر کے نیچے آ جاؤ. قالت فرماتی ہیں فدخلت فی الکساء بعدما قضا دعاءہ لابن امہ علی وبنیہ وبنتہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم. فرماتی ہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی، سیدہ فاطمہ اپنی بیٹی اور حسنین کریمین کے لیے اپنی دعا کو مکمل کر لیا، فدخلت فی الکساء، تو فرماتی میں بھی حضور کی چادر کے نیچے آ گئی. تو ازواج طیبات آلریڈی پہلے سے اہل بیت میں شامل ہیں قرآن کی روشنی میں، اور حضور نے ان کو بھی اس فضیلت میں شامل فرمایا. اور بعض لوگ روایات کی بنیاد پہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ازواج کو سائڈ پہ کر دیا کہ نہیں آپ دوسری طرف ہو جائیں، جبکہ یہ حدیث 26010 نمبر مسند احمد کی یہ واضح کرتی ہے کہ سیدہ ام سلمہ کو بھی حضور نے اپنی چادر کے نیچے لیا ہے اور بالکل واضح فرما دیا ہے کہ حضور کی ازواج بھی حضور کی اہل بیت میں شامل ہیں.